ہمارا اگلا میرے بھائی ہیں حضرت جی، وہ سعودی عربیہ میں جاب کرتے ہیں. وہ یہ بلڈنگ پہ نا باہر وہ ٹیلے لگاتے ہیں. کہتے جی ہم 7ویں منزل پہ چڑھ کے نا وہ ٹائلیں لگا رہے تھے بلڈنگ کو بڑی بڑی نا. کہتے وہ میرے والا جو ساتھ والا بندہ تھا، کہتے میں نے اس کو ٹائل پکڑائی، وہ اس کا بیلنس نہیں رہا. کہتے وہ 7ویں منزل سے گرا نیچے. کہتے ہیں ہم سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہوئے نیچے آئے. کہتے جب واپس آئے نا تو وہ اللہ کی کرنی کہ نیچے کچھ سامان اس طرح کا پڑا ہوا تھا کہ اس کو چوٹ نہیں لگی، وہ بچ گیا. وہ اٹھ کے نا کپڑے جھاڑ رہا تھا. کہتے ہم بڑے آرام ہیں، واہ مالکا جنہوں تم بچائے. اور جیسے جی ہمارے پاکستان کی عادت ہے وہ جی منہ مٹھا کراؤ، اللہ نے نئی زندگی دی تھی. کہتے ہم نے بھی اس کو کہا جی منہ مٹھا کراؤ، اللہ نے نئی زندگی دی. کہتے وہ اسی خوشی میں نا کہ اللہ نے نئی زندگی دی ہے. کہتے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ بھاگتا ہوا نا سامنے ایک بیکری کی دکان تھی. کہتے اس کی جانب گیا. وہ بھی خوشی میں ایسا پاگل تھا کہ 7ویں منزل سے گر کے میں بچ گیا ہوں. اس کی توجہ ہی نہیں گئی سڑک پہ. جب سڑک پہ چڑھا نا تو ادھر سے آتا ہوئے تریلا اس کے اوپر سے گزر گیا. یعنی کس کو کیا پتا ہے، کوئی بن گیا رونق پکھی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلے. کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد آ. غلام فریدا ہے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. میں حضرت ایک پروگرام تھا، میں جمعہ کے روز میری نظر سڑک کے اس جانب ہے، وہ اس جانب تھی، لیکن تھوڑی آگے جا کے ہم سے کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ. میں حضرت جب وہاں پہنچا نا تو وہاں ایک بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. اور اس بچے کا انداز اتنا زبردست تھا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ حضرت یہ کسی عالم کا بچہ ہے. کسی غیر عالم کا بچہ اتنا سونا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا کبھی بھی. چھوٹی سی اس کی عمر تھی، میرا 10-11 سال ہو گئی. میں نے بڑے مزے سے قرآن سنا. جب وہ پڑھ کے بیٹھ گئے نا تو جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی، قاری عرب حسین صاحب کا نام ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں کیا حضور بچے نے بڑا سونا قرآن شریف پڑھے ہے، کدھر بچہ ہے؟ تو مجھے یہ تھا کہ جو علماء موجود ہیں بتایا جا کے ان میں سے کسی کا بیٹا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ حضرت آپ جس نوجوان کے اصال ثواب کے پروگرام پہ تشریف لائے ہیں یہ اسی کا بڑا بیٹا ہے، اور اس کی عمر 11 سال ہے. اسے ایک اور چھوٹا بیٹا ہے، اس کی عمر 9 سال. اسے ایک اور چھوٹا بیٹا ہے، اس کی عمر 7 سال. سب سے چھوٹی ایک بیٹی ہے جس کی عمر 3 سال ہے. کیونکہ حضرت جی میرے بھی 4 ہی بچے ہیں اور میری بھی عمر تقریباً اتنی 36-37 سال میری بھی عمر ہے. میں حضرت آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا ڈر گیا. میں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، میں نے خود اسے سوال کیا. اور سوال میں نے کیا کیا، اور سلیمان وہ تو کڈے لمبے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا تھا، صرف ہے 10 سے وہ اپنا 11 سال کا پتر چھڑ کے جان کے دل کیتا ہونا ہے. سچ بتانا اس کا دل ماننا ہوگا، اپنی 3 سال کی بیٹی چھوڑ کے جانے کو اس کا دل ماننا ہوگا. لیکن حضرت آپ سے اور مجھ سے پوچھنا کس نے ہے؟ جب آرڈر آنا ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے حضرت آج وقت ہے اور اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں. اپنے اللہ کو بڑا یاد کریں، حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں. اور سب سے زیادہ جس چیز کی ہمارے پاکستان کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دعا یہ کریں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے. یہ جس کی سب سے زیادہ حضرت ہمارے پاکستان کو ضرورت ہے، وہ آپ کے میرے خیال سے لاہور کا مزاج بھی یہی ہے جو ہمارے سیالکوٹ کا ہے. میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے نا تو اسمبلی میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک دعا پڑھی جاتی تھی جس کو کہتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں. پڑھی ہے نا آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ نے پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے. کیونکہ میں نے تو حضرت ویسے میٹرک کے بعد میں سمت آیا ہوں، میٹرک کے بعد حفظ کیا سیالکوٹ سے 17 پارے کیے، پھر ہم یہاں جامعہ نظامیہ میں آ گئے. تو میں نے تو پورے 10 سال ہی پڑھی ہے. تو وہ دعا کیا تھی حضرت؟ اس کا بڑا پیارا جو سب سے مجھے شعر لگتا ہے وہ کیا تھا؟ ہو میرا قوم غریبوں کی حمایت کرنا،
تھا نا اس کا شعر؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. لیکن حضرت جی دکھ ہے کہ 10 سال ہم نے دعا پڑھی ہے، پریکٹیکل کوئی نہیں کیا اس کا. صرف دکھ یہ ہے کہ 10 سال ہم نے یہ دعا پڑھی ہے. اور بھائی بیٹا اس طرح تو نہیں نہ کرتے، بالکل فرنٹ پہ آپ اور آپ نے اللہ آپ کو سلامت ان باتوں کا دھیان رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھنا پتر، کول آ کے بہنا کا نہیں ہوتا ہے. وہ زود و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب. ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہے کچھ خاص، وہ ادائیں ہوتی ہیں پتر. کول بیٹھی ہیں کہ یہ گل صرف کول بہن نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگ ایسے کرنے کتنے بہ کے فائدہ لے گئے. بس دعا یہ کرو ہمیں فیض لینا آ جائے، بس یہ دعا کرو ہمیں فیض لینے کا انداز آ جائے. حضور نبی علیہ السلام تو یہ نہیں ہے کہ جو ان کی محفل میں آگے آگے بیٹھے گا اس کو دیں گے، جو پیچھے بیٹھے گا اس کو نہیں دیں گے. نہیں، بس کو لینے والا ہو. نبی علیہ السلام تو بڑا کچھ دے کے بھیجتے ہیں. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. بس دعا کرو حضرت ہمیں لینے کا انداز آ جائے، ہمیں لینے کا انداز آ جائے. حضرت جی وہ ہم نے دعا 10 سال پڑھی میں نے، لیکن دکھ یہ ہے حضرت جی صرف دعا پڑھی، اس کا پریکٹیکل رنگ نہیں نظر آیا. کوئی بھی کوشش کریں حضرت جی کوئی پریکٹیکل رنگ نظر آئے اس کا. میں کہتا ہوں اپنی بات، ہمارا حلیہ صوفیوں والا ہے حضرت، لیکن دعا کریں حضرت ہم عملی طور پہ بھی صوفی بن جائیں. اور یہ جو شعر جو دعا اقبال نے کی تھی نا، یہ بہت بڑا رنگ ہے. میں وہاں بھی بچوں کو یہ بات سنا کے آیا ہوں، چلو یہاں بھی میں سنا دیتا ہوں. ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ. آپ کبھی یوٹیوب پہ ان کا نام بھی لکھیں گے تو ان کے بیانات کھل جائیں. بڑے سادے بزرگ تھے اور حضرت پہ اس قدر زیادہ جذب کا غلبہ تھا کہ آپ نے جوتی نہیں پہنی کبھی. حضرت پہ اس قدر زیادہ سادگی کا غلبہ تھا کہ حضرت نے ساری زندگی کبھی پریس کیے ہوئے کپڑے نہیں پہنے. اتنے سادے بزرگ تھے ان کا نام تھا صابر علی صابر. ایک دفعہ حضرت ہم نے پروگرام کروایا اپنی مسجد میں نا، ہم نے پروگرام کروایا، آپ تشریف لائے. میں نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنے لگا، میں نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا تو آگے سے مجھے روک کے کہتے ہیں حضرت جی وہ ہار تے جتیاں نو پائی دے نے، میں تے ہریا ہاں، منو ہار کانو پاؤں لگے. اس طرح کے بزرگ تھے فرمان لگے یار ہار تے جتیاں نو پائی دے نے، میں تے ہریا دا منو ہار کانو پاؤں لگے. اس طرح کے بزرگ تھے. وہ کہ اوکھا کام ہے نا ہارنا، اوکھا کام ہے ہارنا. جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیر، جتن دا مل کوٹی پیسی ہرن دا مل، اور نہ اوکھا کام ہے.